الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، صدق اللہ ومولانا العظیم۔ آج کے درس میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کا تعلق سورہ یاسین کے ساتھ ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل کے اندر سورہ یاسین ہو۔ تو سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم میں نے تلاوت کی ہے۔ آج کے اس مختصر درس میں اسی حوالے سے اس کے کچھ فوائد اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار عرض کرتا ہوں۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے اور یہ آیت اسی سورہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر سورہ یاسین کا مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی دل ہے یا اس کی کوئی مرکزی آیت ہے تو وہ یہی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اور یہ جو آیت ہے یہ جنتیوں کا سلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کے لیے یہ ایک سلام ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ رب رحیم کی طرف سے سلامتی، رب رحیم کی طرف سے رحمت یہ اور برکت یہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ اور اس آیت کے جو پڑھنے کے فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے جو پڑھنے کے فضائل ہیں یا فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں۔ میں دو تین عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، تسخیر خلائق کے لیے یہ انتہائی مجرب چیز ہے۔ اگر اس کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے، عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں تو یہ تسخیر خلائق کے لیے بہترین چیز ہے۔ تسخیر خلائق کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دکاندار ہیں، کاروباری ہیں تو آپ کے پاس گاہک زیادہ آئیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی اور پبلک ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ کے کلائنٹ آپ کے پاس بے شمار آئیں گے، لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے۔ یہ اس آیت کے انوار اور برکات ہیں۔ اسی طریقے سے یہ شفاء امراض میں بھی بڑی اکثیر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو کسی تشتری پر لکھ لیا جائے، کسی پلیٹ پر لکھ لیا جائے، پہلے سورۃ فاتحہ لکھ لی جائے، پھر بعد میں 3 مرتبہ یہ لکھ لی جائے سلام قولا من رب الرحیم، اور پھر مریض کو پلائی جائے تو اس کی برکت سے بڑی سی بڑی مرض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ورد کیا جائے، اس کی ریاضت کی جائے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کی کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ اور اس کی محنت اور کوشش کیا ہے کہ اس کی جو ایک علماء عاملین ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے۔ شمس المعارف میں بھی ایسے لکھا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے۔ اور اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ 40 دن تک اور احتیاطاً 41 دن تک 3125 مرتبہ جو ہے وحدت مکان کے ساتھ، وحدت زمان کے ساتھ اور پرہیز جمالی جلالی اگر کر لیا جائے تو یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو اور اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھیں اور پھر اس کا ورد کریں تو اس کے فوائد کما حقہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کے فیوز اور برکات آپ دیکھیں گے، بعض دفعہ وہ مخلوقات جو اس کی خادم ہے یا جو اس آیت کی خدمت پر مقرر اللہ پاک کی طرف سے ہے ان سے براہ راست بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے کپڑوں کو صاف اور پاک رکھیں، خوشبو لگا کے رکھیں، اور اس کی زکوٰۃ ادا کر کے پھر اگر اس کام کو کیا جائے گا تو اس کے فیوز و برکات اور بھی زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ انسان جتنی محنت کرتا ہے، جتنی کسی کام میں کوشش کرتا ہے اور مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، اس کو محنت کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اور جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ من طلب العلا
سحر اللیالی، جو بڑے مرتبے کے خواہش مند لوگ ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگا کرتے ہیں، تو پھر رات کو جاگنا، اس کی محنت اور کوشش کرنا، پھر اس کے فیوز اور برکات مکمل طور پر حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اس کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔